جی آپ نے کوشچن کیا کہ ٹک ٹاک کو بین کرنا چاہیے تھا یا نہیں تھا، پب جی کو بین کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو دیکھیں اس میں بڑی کلیئر اور واضح سی بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک ایک ایسی اپلیکیشن تھی کہ جس کے اندر چائنا نے یہ بڑا زبردست طریقے سے ڈیجیٹلائز فارم کے اندر ہر ایک بندے کو اپنا ٹیلنٹ سامنے شو کرنے کا ایک موقع دیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر جو بھی چیز آتی ہے وہ نیگیٹو طور پہ زیادہ یوز جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل جو آئس ہے، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو انجینئرز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو وہ آئس کو یوز کرتے ہیں مائنیوٹ کوانٹٹی کے اندر تاکہ وہ اپنے کام کے اندر مزید پروسیڈ کر سکیں. انہوں نے 3 سے 4 گھنٹے سونا ہوتا ہے پورے دن میں، تو ان کو بڑا اسسٹ کرتی ہے آئس. لیکن جیسے ہی وہ آئس پاکستان کے اندر آنا شروع ہوتی ہے تو 12 سال کے اور 14 سال کے بچے جو ہیں وہ آئس یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایز نشہ اس کو یوٹیلائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے میریجونا جو ہے پچھلے دنوں میں کہا گورنمنٹ کی طرف سے کہ کاش کی جانی چاہیے. تو ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ ہم امڑ آیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے میمز بنانا شروع کر دی ہیں اس طریقے سے. اوریجنلی ہوتا کیا ہے کہ میریجونا یہ بہت زیادہ اوریجنلی ہوتا کیا ہے کہ جو میریجونا ہے یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور بہت زیادہ ایلیمنٹس جو ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو ریکور کرنے کے لیے میریجونا کا یوز کیا جاتا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں. تو سیم وے سے جو ٹک ٹاک آیا ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر ایک بندہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ شو کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے میریجونا کے ساتھ ہوا، جیسے آئس کے ساتھ ہوا، ٹک ٹاک کے ساتھ بھی پاکستانیوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیے. ہوا کیا کہ کچھ لوگوں نے جن کو میرے حساب سے گھر پہ بھی کوئی کھانے کا نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کسی کے چلنے کا سٹائل جو ہے وہ فیمس ہو گیا. کسی نے بڑی داڑھی رکھ کے الٹی فحاش حرکتیں کرنا شروع ہو گئیں، لوگ اس کو دیکھنا شروع ہو گئے. کئی خواتین جو ہیں وہ میدان میں آ گئی اور جنہوں نے کپڑے شارٹ کرنا شروع کر دیے برے طریقے سے. آئی ڈونٹ نو وہ کیسی مخلوق تھی جو سامنے آنا شروع ہو گئی، جنہوں نے نوجوانوں کے اندر فحاشی اور عریانی کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو زیادہ گرو کیا اور گروم کیا. لیکن اس میں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو بنانے والے ہیں اس سے زیادہ غلطی دیکھنے والوں کی بھی تو ہوتی ہے. آپ نہ دیکھیں، آپ نہ فالو کریں تو وہ بندہ فیمس ہی نہیں ہو سکتا. آپ بذات خود چھپ کے دیکھتے رہتے ہیں اور بعد میں جو ہے تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے غلط ویڈیو بنائی ہے، اس نے صحیح ویڈیو بنائی. تو اوریجنلی گورنمنٹ کو کیا چاہیے تھا؟ گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ٹک ٹاک کو بین کر دیں. یہ بہت غلط فیصلہ انیشیٹو لیا گیا تھا اور اب غالباً سننے میں آیا ہے کہ ٹک ٹاک کو دوبارہ سے اوپن کر دیا گیا ہے. تو یہ غلط فیصلہ ہوا گورنمنٹ کی طرف سے اس لیے کہ ہمیں بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل ریسورسز کو یوز کیسے کرنا ہے، ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. ہم ایک دم سے اگر اس کو بند کرنا شروع کر دیں گے تو چونکہ جو جنریشن ہے ان کے پاس اور بھی بہت زیادہ آپشنز ہیں. فار ایگزامپل ہاٹ اسپاٹ شیلڈ ہے، وی پی این ہے، تو وہ لازمی ٹک ٹاک کو بھی جا کے ریچ کر سکتے ہیں اور جو پب جی گیم ہے اس کو بھی جا کے وہ ریچ کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے جو ینگسٹرز ہیں ان کو کہ بیٹا یہ اس کی پازیٹیو سائڈز ہیں، یہ اس کی نیگیٹو سائڈز ہیں. فار ایگزامپل ٹک ٹاک کے اندر اگر ایک بندہ آ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے، گانا شروع کر دیتا ہے یا اپنی باڈی پارٹس دکھانا شروع کر دیتا ہے تو اوریجنلی وہ 20-30 سیکنڈ کے لیے شاید تھوڑی سی اس کو فیم بھی مل جائے گی، اس کا ارننگ بھی ہو جائے گی. لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، ویدر ہی از اے کرسچن، ویدر ہی از اے جو، ویدر ہی از اے ہندو، ویدر ہی از اے سکھ، ویدر ہی از قادیانی، ویدر ہی از اے مسلم. وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہر ایک مذہب نے منع کیا ہے کہ آپ نے فحاشی اور عریانی اس طریقے سے نہیں پھیلانی ہے اور پھر بڑی زبردست قسم کی سزائیں بھی اس کے لیے رکھی گئی ہیں. تو اب وہ جو 20-30 سیکنڈ کے لیے ویڈیو بنا کر کے اور جھوٹی فیم کما لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ پوری زندگی اپنی جو ہے وہ تباہی کی طرف اور بربادی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ نے ایسے کام کرنے ہیں تاکہ آپ معاشرے کے اندر اچھے طریقے سے گرو اپ کر سکیں. کل آپ اس قابل ہو سکیں کہ 2 بندے آپ سے مشورہ لینے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں، آپ کو ایز اے فن نہ لیا جائے. دیکھیں یہاں پہ بڑے لوگوں نے پیسے کمائے ہیں اور وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی نام باقی نہیں ہے، ان کا کوئی کارنامہ باقی نہیں ہے. اگر چلنا یہ کارنامہ ہے، اگر کسی کی داڑھی بڑی رکھ کے گھٹیا حرکات کرنا یہ کوئی کارنامہ ہے، یا پھر کوئی خواتین جو
میک اپ اور کافی سارا خرچہ اپنے اوپر کرنے کے بعد آ کے فحاشانہ حرکات کرنا، یہ اگر کوئی بہت بڑا ٹیلنٹ ہے تو یا نام کمانے کا ذریعہ ہے تو یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ساتھ ہی آپ کا یہ ٹیلنٹ پوری دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہاں بڑے بڑے نام گزرے ہیں، نصرت فتح علی خان، نور جہان اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. لوگ ان کو بھول چکے ہیں، ان کی قبروں کے اوپر جا کر کے کوئی پھول چڑھانے والا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھانی ہیں کہ بیٹا شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا، ہم نے ایک کانسٹنٹ اور ایک انرجیٹک وے سے اور لانگ ٹرم ہم نے پالیسی بنا کے اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی میں نے آپ کو ٹک ٹاک کے بتا دیے ہیں، اور کہ گورنمنٹ کو آیا کہ بین کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ساتھ پب جی کے حوالے سے بھی کہ جو پب جی بین کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ اس کے اندر راؤنڈز ایسے تھے جو اسلام کے خلاف آپ کو لگتے تھے، فار ایگزامپل ایک اس کے اندر راؤنڈ ایسا دیکھنے میں آیا کہ جس میں ایک مسجد کو جا کے شہید کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو اوریجنلی اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ ایسے راؤنڈ نہیں ہونے چاہیے تو آپ یہ جو پب جی انتظامیہ ہے اس کو لیٹر لکھ کر کے ایسے راؤنڈ وہ نکلوا سکتے تھے. آپ نے پب جی بین اگر کی ہے تو یہ غلط حرکت ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بچوں کا ایک انٹرسٹ جو تھا وہ ڈیولپ ہو رہا تھا. بچوں کی جو مائنڈ سکلز ہوتی ہیں، مائنڈ ایبلٹیز ہوتی ہیں، وہ گروم کر رہی تھیں پب جی کے حوالے سے. اور اس کے بعد بچوں کے حوالے سے کہ پب جی جو ہے آپ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کھانے کو بھی بھول جاتے ہیں، آپ اپنے والدین کو بھی بھول جاتے ہیں، آپ ٹیچرز کی باتوں کو فالو کرنا بھی بھول جاتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کام ریزنیبل وے میں ہی اچھا لگتا ہے. تو اگر آپ زیادہ کھانا کھا لیں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، اگر آپ کم کھانا کھائیں گے تو آپ کا بی پی لو ہو جائے گا. تو اس لیے ایک موازنہ ہونا چاہیے آپ کے ہر ایک کام کے اندر، ہر ایک ایکٹ کے اندر. چاہے وہ کام یہ ہو کہ آپ پب جی کھیل رہے ہوں، چاہے یہ کام یہ ہو کہ آپ ٹک ٹک ٹاک کھیل رہے ہوں، چاہے وہ آپ کا ایجوکیشن حاصل کرنا ہو، چاہے وہ آپ کی دوسری ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہوں. تو اس میں موازنہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ٹک ٹاک کو بین کرنا، پب جی کو بین کرنا، آئی تھنک سو دیٹ اٹ از ٹوٹلی یوز لیس. اور ان کو چاہیے کہ دوبارہ سے پب جی کو اور ٹک ٹاک کو یہ پبلسائز کر دیں تاکہ ہمارے لوگ جو اپنا ٹیلنٹ آگے دکھانا چاہ رہے تھے اور جو ان کا ایک دروازہ بند کر دیا ہے وہ ان کا دروازہ کھل جائے. اور پب جی کے حوالے سے کہ بچے جو ہیں بڑے فرسٹریٹ نظر آنا شروع ہو گئے پب جی بند ہونے کے بعد، تو پب جی کھیلنا وہ بچے شروع کر دیں اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو، وہ گلی محلوں میں ہمیں نظر نہ آئے بلکہ کمپیوٹر میں ایک اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے کھیلتے ہوئے نظر آئیں.